मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ताला ने जो लोग दीन और मज़हब पे नहीं चलते उनकी एक बुरी खसलत का जिक्र किया है कि ये लोग जल्दबाज होते हैं। इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, जब इन्हें कोई गम पहुंचता है तो बेसब्रे हो जाते हैं, मायूसी में जाने लगते हैं। और जब खुशी पहुंचती है, ख़ास तौर पर खुशी की एक किस्म अल्लाह ने बयान की, दौलत माल, वो भी एक खुशी का ज़रिया है, तो मनुआ तो कंजूसी पे उतर आते हैं। यानी दिल और तंग हो जाता है, ये चाहते हैं कि ये डबल हो जाए, डबल से और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस पर कई हफ्तों से बयान चल रहा था। फरमाया इन्नल इंसान खुलिक़ा हलूआ इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इदा मस्सहुल खैरु मनुआ इल्लल मुसल्लीन। ये कुरान का जो इल्ला है ना, ये बड़ा मज़ेदार होता है। ये एक तलवार है। ये क्या है? एक तलवार है कि चंद लोग ऐसे हैं कि देखिए, दो ही कंडीशन में इंसान का पता चलता है ना कि खुशी में कैसा है और गम में कैसा है। नॉर्मल हालात में तो सब नॉर्मल ही होते हैं। मसला पता चलता है जब शादी ब्याह में देख लो ना, आपे से बाहर आ जाते हैं। देखा है ना आपने, शादी ब्याहों में एकदम लिमिट को क्रॉस, और गमों में भी लिमिट क्रॉस करना शुरू कर देते हैं लोग। तो अल्लाह ताला ने इल्लल मुसल्लीन फरमाया, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे नहीं हैं, जिनके अंदर ये बुराइयां नहीं है। वो गमों में सब्र करते हैं और खुशियों में शुक्र करते हैं अल्लाह का। जब कोई खुशी मिलती है तो अल्लाह का शुक्र करते हैं। जैसे दौलत मिली तो उनके सदकात और खैरात और ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेहत मिली तो और उनके अंदर तवाज़ो पैदा हो जाती है। ये कौन लोग हैं? जो अल्लाह पर पक्का ईमान रखते हैं, जिनको अल्लाह के वजूद का यकीन है। उनको यकीन है कि किसी ने हमें बनाया है और वो हमारी एक एक अमल पर मुत्तले है। जो कुछ इस दुनिया में होता है उसकी मर्जी से होता है, उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। अगर हमें कोई गम आया है तो ये उसने दिया है, ये इत्तिफाक से नहीं हुआ। सारा मसला फड्डा खड़ा होता है जब आप किस चीज को बाय चांस समझ लेते हो। बाय चांस ऐसा हो गया तो आदमी कहता है यार ना होता तो कितना जबरदस्त था यार। मिसाल के तौर पर आप जा रहे हो बाइक पे, मैं मिसालें भी वही देता हूं जो सुबह शाम खुद भुगत रहे होते हैं हम। मैं मिसालें वही देता हूं जो सुबह शाम खुद भुगत रहे होते हैं। आप बाइक पे जा रहे हो, कराची में टैंकर है, पानी के टैंकर है ना, टैंकर माफिया तो एक बड़ा माफिया है, आपको पता है। टैंकर है या कंटेनर है। अब क्या हुआ कि आप बाइक पे, कई बाइकें निकल गई कंटेनर के लेफ्ट साइड से ना, आपका जब नंबर आया तो इत्तेफाक से कंटेनर का जो टायर है ना वो खड्डे में आ गया और वो कंटेनर उलट गया आपके ऊपर। ये बहुत वाकयात होते हैं। बाप बोलोगे यार 20 लोग बाइकों वाले निकल गए यहां से, है भाई, मेरी ही किस्मत थी कि ये खड्डे में आना है टायर और ये मेरे ऊपर ही गिरना है। होता है ना वाकयात, कोई पत्थर टूट के गिरा, लैंडस्लाइडिंग होती है ना पहाड़ों में, पत्थर लुढ़कता 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 आ रहा होता है, 20 लोग निकल गए, आपकी किस्मत धड़ाम से आपकी गाड़ी को उड़ा दिया। तो ऐसे में इंसान का जहन ये कहता है यार ये थोड़ा सा 1 सेकंड आगे पीछे हो जाता तो मैं बच जाता। ये चीज इंसान को टेंशन में डालती है। काश ये ना होता, काश ये ना होता, काश ये ना होता। नबी ने क्या फरमाया? ये जो काश का लफ्ज है, लव का लफ्ज है, अगर मगर का लफ्ज है, ये शैतान का कलिमा है। ऐसे मौके पे काफिर कहेगा यूं होता तो यूं ना होता। मुसलमान कहता है ये होना था, ये खुद से नहीं हुआ, ये किसने किया है? अल्लाह ने किया। रुफियातिल अक़लाम वजफ़तिस सुहुफ़, नबी ने फरमाया अल्लाह ने तकदीर जिस कलम से लिखी है, लिख दिया ना अल्लाह ने, ये होगा, इतनी बाइकें गुजर जाएंगी, ये वाली बाइक जब आएगी तो उसी वक्त टायर खड्डे में आएगा।
حالانکہ اس سے بڑے بڑے کھڈوں میں پہلے آ چکا ہے مگر کنٹینر گرا نہیں, صرف لوز ہوا تھا اس وقت. شروع میں نا وہ کنٹینر لوز ہو رہا ہوتا ہے مختلف کھڈوں میں آ کے, گرانا اس کے اوپر ہے. اللہ بچائے یار ہمیں ان مصیبتوں سے. میں بائک چلاتا تھا نا تو مجھے یاد ہے یہ کراچی کے جو ٹرک ہیں ان کو بائک والے تو نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے ہیں. تو کنٹینر کا ٹرک بیٹھا ہوا تھا, ٹرک والا بیٹھا ہوا تھا اوپر, بہت اوپر, جیسے عرش معلیٰ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ. میری چھوٹی سی بائک تھی. اب میں جب سائڈ سے نکالنے لگا تو وہ اس نے ٹرن مار دیا. مجھے پتا تھا کہ میں اب گروں گا اور یہ ٹائر میرے اوپر آئے گا. میں نے زور سے چیخ ماری کیونکہ اس کو وہ گلاسز میں بھی میں نظر نہیں آ رہا تھا. سائڈ گلاسز جو ہوتے ہیں نا وہ بائک والے تو اتنے نیچے ہوتے ہیں, یہ گلاسز میں ان کو قریب والا بائک والا نظر نہیں آتا. میں نے زور سے چیخ ماری تو وہ ڈرائیور جھانک کے اس نے مجھے دیکھا اور زور سے کہکا لگا کے ہنسا. اس نے کہا بچ گیا, یعنی اس کو یہ تھا کہ یار یہ بیچارہ بھی گیا تھا مولانا صاحب. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار یوں ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا, یہ ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا. نبی نے فرما دیا رفعت الاقلام. مسلمان کیا سوچتا ہے بھائی, جس قلم سے اللہ نے تقدیر لکھی ہے, جس کے بارے میں جس وقت جو ہونا ہے وہ لکھ کے اللہ نے قلم اٹھا کے واپس رکھ دیا. دیکھو دفتروں میں ایسا ہوتا ہے, آپ سر سے کوئی سائن وائن کروانے ہو, آپ نے کوئی پلاٹ کی فائل پہ سائن کروانا ہو, اپنے نام فائل کروانی ہے, کوئی کاغذ اپنے نام, وہ جب تک گورنمنٹ آفیسر بیٹھا ہوا ہے, پین اس کے ہاتھ میں, جو لکھوانا ہے, طلاق بھی لکھوانی ہے نا, لکھوا دو آپ. اس وقت اس کا موڈ اچھا ہے, آپ اس کو رشوت دے کے, لڈو کھلا کے, کچھ بھی ہے. جب سر نے پین رکھ دیا نا دراز میں اور اٹھ کے جانے لگے, اس وقت پھر معاملہ کیا ہو گیا, کھٹائی میں. اب پتہ نہیں کل آئے گئے, سر آئیں گے, کل آفس بند نہ ہو جائے, ہڑتال نہ ہو جائے, موڈ سر کا اچھا ہو یا نہ ہو. تو اس سے پہلے جب تک کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے بہت کچھ چینج کروایا جا سکتا ہے. اسٹیمپ پیپر پہ آپ کوئی تحریر لکھوا رہے ہو تو وہ کہتا ہے بھائی دیکھو فائنل ہے یا نہیں ہے, فائنل ہونے کے بعد اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یوں ہی سمجھایا ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے لکھوایا. ہمیں نہ سمجھانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے گئے ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہوگا نا قیامت تک وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے, اس میں ذرہ برابر بھی اب تبدیلی ممکن نہیں ہے. اس لیے اس میں اگر مگر کرنا, یوں کر لیتا, یوں ہو جاتا, یوں کر لیتا. اب یہ گیا بھائی, اب یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا ہمیں کہ سب سے پہلی جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ کیا, قلم پیدا کیا. دیکھو کسی بھی ملک میں سب سے پہلے کس کو فوکس کیا جاتا ہے, اس کا آئین, کہ ایک کنٹری کی اصولوں پہ چلے گا. جیسے کوئی نیا ملک بنتا ہے, جتنے بھی اسمبلی کے ممبران ہیں بیٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, آئین لکھو بھائی. یہ نہیں لکھا, ریٹن فارم میں نہیں آیا, زبانی نہیں ہوتا وہ. زبانی تو ہو سکتا ہے یا کچھ آج ہم نے کسی بات پہ اتفاق کیا, کل کوئی مکر جائے, تو ریٹن میں لے کر آؤ, لکھو اس کو. تو اللہ میاں نے بھی جب اس کائنات کو بنایا, زمین بنی, آسمان بنے, انسانوں کی جو بھی اللہ نے ارادہ کیا, تو اللہ نے سب سے پہلے اس لکھا کہ کیا ہو. بلکہ کائنات کو بنانے سے پہلے کائنات بھی اسی لکھے ہوئے کے نتیجے میں بنی ہے کہ میں ایسے اس نظام کائنات کو بناؤں گا. تو قلم. اور کمال کی بات ہے, جیسے پاکستان کا آئین ہے نا, کہ سب سے پہلی شک کیا ہے, حاکم اعلیٰ کون ہے, اللہ. پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے, حاکم اعلیٰ کون ہے, اللہ. پہلی شک یہی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ آگے جو کچھ ہوگا نا اس کو سامنے رکھ کے قانون سازی ہوگی. یہ بڑی جاندار بات ہے پاکستان کے آئین میں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, کیونکہ آئین بہت جاندار ہے. آگے امپلیمنٹ نہیں ہے اس کا, وہ نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آئین کے خلاف آپ آواز اٹھاؤ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بولو بھائی آئین کے مطابق یہ قانون غلط ہے, اس میں آپ کی بات بھی سنی جائے گی, اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. جیسے عدالتی خلا, وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے جو آج کل عدالتی خلا چل رہا ہے. تو اس میں آپ یہ نہیں کہ پاکستان غیر اسلامی ملک ہے, آپ بولے پاکستان اسلامی ملک ہے. تو جب اسلامی ملک ہے تو اس میں عدالتی خلا غلط کیوں بنا ہوا ہے؟ لوگ بے وقوفی پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, مذہبی اسکالر ٹی وی میں آ کے کہہ رہے ہیں یہ طاغوتی نظام یہاں پہ نافذ ہے, یہاں پہ غیر اسلامی نظام نافذ ہے. بھائی صاحب اس سے تو آپ فیور کر رہے ہو
ان قوتوں کو جو چاہتی ہیں کہ اسلام نہ آئے. آپ نے تو کہہ دیا کہ غیر اسلامی ہے, وہ کہیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں غیر اسلامی ہے, تو پھر تم مولوی لوگ جو ٹوپیاں پہنی ہوئے یہاں سے کیا کرو, نکلو. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قائد اعظم کو لوگ سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ تو سیکولر تھے. تو اس سے مقصد کیا ہوتا ہے, یہ بتانا کہ بانی پاکستان سیکولر تھے, لہذا یہ اسٹیٹ بھی کیا ہے, سیکولر ہے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں نہیں بھائی وہ سیکولر نہیں تھے, ان کا نظریہ تھا دو قومی نظریہ, اور پھر اسلام کے نام پہ ملک. یہ تو انہوں نے آواز اٹھائی تھی, اگر وہ سیکولر ہوتے تو اسلام کے نام پہ کنٹری کیوں بناتے. وہ جو بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ چلا ہے, وہ مقدمہ یہ چلا ہے مسلمانوں کو ایک الگ کنٹری چاہیے جہاں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کریں. تو کوئی سیکولر آدمی اس طرح کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ اس مطالبے سے پتہ چلتا ہے. تو کچھ نعرے بڑے زہریلے ہوتے ہیں, دیکھنے میں کیا لگ رہے ہوتے ہیں, بڑے اٹریکٹیو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی ملک بنتا ہے تو لکھا جاتا ہے آئین کو. تو اللہ میاں نے بھی جب کائنات بنانے کا ارادہ کیا, حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھ. اب لکھا جا رہا ہے. اللہ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ حاکم اعلیٰ اللہ ہے, یہ لکھنے کی اللہ کو ضرورت بولو ہے نہیں, کیونکہ اللہ خود ہی بنا رہا ہے نا, تو خود ہی ہے سب کچھ. اللہ کو یہ لکھنے کی ضرورت تھی کہ میں جو قانون سازی آگے کروں گا وہ کس اصول کے تحت. جیسے پاکستان میں لکھ دیا گیا حاکم اعلیٰ اللہ ہے, اور یہ اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی کی بڑی ایفرٹس ہیں, سمجھتے ہو. اور صبح شام علماء دیوبند کو گالیاں لوگ دینے والے بہت ہیں.